خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، منتخب نمائندوں کے وعدے دعوے سب بیکار۔ بلدیہ ٹاؤن UC 10 اور UC 3 میں 10 سال سے پانی نایاب، علاقہ مکین پانی کی بھون بھون کو ترس گئے۔ مکین ٹینکر مافیا کے سہارے گزر بسر کرنے لگے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ پانی پر سیاست کی جاتی ہے۔ سابق بلدیاتی نمائندوں نے علاقے کے پانی کا کنیکشن منقطع کرایا۔ منتخب نمائندوں کے وعدے دعوے سب بیکار ہو گئے۔ بلدیہ ٹاؤن UC 10 اور UC 3 میں 10 سال سے پانی نایاب ہے۔ جی ہاں، پانی نایاب ہے۔ مکین ٹینکر مافیا کے سہارے گزر بسر کرنے لگے۔ بلدیہ ٹاؤن UC 3 میں 10 سال سے پانی نایاب ہو چکا ہے۔ علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی پر سیاست کی جاتی ہے۔ سابق بلدیاتی نمائندوں نے علاقے کا پانی کا کنیکشن منقطع کرایا۔ منتخب نمائندوں کے وعدے دعوے سب بیکار ہو گئے۔ مزید کیا تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے ممتاز شگری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ممتاز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں پانی انسان کی جو ہے بنیادی نیڈ ہے۔ پانی کے بغیر جو ہے زندہ رہنا یا زندگی گزارنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کراچی کے جو شہری ہے خصوصاً وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اس وقت میں بلدیہ ٹاؤن میں سیکٹر 8 میں موجود ہوں اور UC 10 کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پہ پچھلے 1 دہائی سے جو ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ جو ہے ٹینکر بھرنے پر مجبور ہوتے ہیں یا جو واٹر بورڈ ہے جو انہیں جو ہے پانی فراہم نہیں کرتا۔ لائننگ بچھی ہوئی ہے، لائنیں موجود ہے، گھروں میں لائنیں ہیں، ہر جگہ پہ لائن موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ جب ہماری اس حوالے سے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار جا کے جو ہے ریکویسٹ کی، سیاسی نمائندوں سے ریکویسٹ کی، واٹر بورڈ کے جو نمائندے ہیں ان سے ریکویسٹ کی، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، ان سے جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی، لیکن کوئی جو ہے سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانی پہ سیاست کی جاتی ہے، کہ یہاں پہ پانی جو ہے سیاست کرنے، صرف لوگ یہاں پہ سیاست کرنے آتے ہیں، اور یہاں کے جو رہائشی ہے وہ اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی کسی گھر میں جو ہے میت ہوتی ہے تو اس میں اس کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت جو ہے شہری بھی میرے ساتھ موجود ہے، اب ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بتائے گا کب سے آپ کے یہاں پانی نہیں آ رہا اور کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ کم سے کم 1 سال ہو گیا، یہ پانی کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ یہ 8B ہے، 4C سامنے اور 8C 9F ہے، یہاں تو کوئی نظام نہیں ہے۔ روڈ تباہ ہے، پانی نہیں ہے، لوگ ترس رہے۔ خدا کی قسم پیچھے دن میت ہو گیا تھا نا تو وہ باٹی گھما رہا تھا کہ بھائی ہمارے کو پانی دو پانی دو، کس نے بھی پانی نہیں دیا۔ اور مسجدوں میں ابھی ایک صف بنا ہوتا ہے، کیوں مسجدوں میں پانی نہیں، لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تباہی کا حال ہے۔ یہ روڈ کو دیکھو، یہ قادر مند خیر کا سامنے روڈ دیکھو، یہ ابھی بنایا، ابھی اس میں بندہ بھی نہیں گزرتا ہے۔ یہاں کا MP MNA کوسنر وائس چیئرمین خدا کی قسم کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ مجھے بتائے گا کبھی آپ نے مطالبہ کرنے کی کوشش کی واٹر بورڈ سے، یا آپ کے جو سیاسی نمائندے ہیں یا بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان سے یہ مطالبہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے علاقے میں پانی نہیں آ رہا تو کس مشکلات جو آپ لوگوں کو یہاں کا سامنا ہے، تو مطالبہ کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ سر یہ پچھلے دفعہ یہاں احتجاج ہوا تھا، یہ فٹ بال اسٹیڈیم پہ کافی لوگ نکلا تھا، احتجاج کیا یا جو کوسنر ہے وائس چیئرمین ہے MNA MP وہ لوگ کو بولا ہے 50 دفعہ لوگ دفتر میں نام ہی نہیں لیتے، اسی چلاتے ہیں اور گیٹ بند کرتے ہیں، جاؤ بار بار جاؤ۔ جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے پھر سب آتے ہیں، پاؤ بھی پکڑتے ہیں، داڑیاں بھی پکڑتے ہیں، ووٹ دیو پلانا دیو ڈنگا دیو۔ ابھی یہ حال ہے، تم خود اس علاقے کا وزٹ کرو، روڈوں کو دیکھو، پانی دیکھو۔ 1 سال سے لوگ گلیوں میں پائپ بچھا ہوا ہے، ہر گلی میں پائپ گیا ہوا ہے۔ جب پانی چھوڑتے ہیں اس ٹائم چھوڑتے ہیں جب بجلی نہیں ہوتا ہے، جب لائٹ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے لوگ بڑا پریشان ہے۔ اس سے میں بولتا ہوں سب کو مار دے، اچھی بات ہے۔ ایک خاتون بھی گھریلو خاتون ہے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بتائے گا اماں کب سے آپ کے علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہے، کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی ہم تو اتنا پریشان ہیں، ہم کو نہ پانی نہ بجلی نہ گیس کچھ نہیں ملتا، ہم کہاں جائیں؟ ہماری کوئی کیوں نہیں سنتا، ہماری آواز کیوں نہیں سنتا؟ ہم کو پانی دو، ترسا کیوں رہے ہو؟ مسلمان ہو کے مسلمانوں کو ترسا رہے ہو، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ 4-6 مہینے پانی ہم کو نہیں مل رہا، کیا بات ہے؟ لائنوں کا سب وہ پانی بیچ رہے اور ہم کو پانی گلیوں میں نہیں دے رہے، گھروں میں پانی نہیں ہے۔ آؤ تم کو دکھاؤں پانی، کھارا پانی بھی ہم کو نہیں دے رہا کوئی۔ جی بالکل، دیکھیں یہ وہ خواتین ہیں جو یہاں پہ جو ہے ہم سے بات کر رہی تھی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے پانی پہ سیاست کی جاتی ہے۔ پانی جو ہے تقریباً پچھلے 1 دہائی سے یہاں پہ پانی موجود ہے، پہلے جو تھوڑا بہت پانی آ جاتا ہے، لیکن اب جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ لائن میں جو پانی آ رہا ہے وہ نکال کے جو ہے بیچ رہے، لوگوں میں
تقسیم کیے جا رہے ہیں، اسے فروخت کیے جا رہے ہیں. ایک مافیا جو ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ پانی یہاں پہ موجود نہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. جی ٹھیک ہے ممتاز، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. جاوید قائم خانی بھی اسی مسئلے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. جاوید بتائیے گا، آپ کے پیچھے بھی ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں اور بڑے مضطرب ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے کیا مسائل ہیں ان کے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا بڑا مسئلہ جو یقینی طور پر پانی کا ہے، اور کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ تواتر ہے اور ان کے حقوق کے مطابق جن کی ان کی ضرورت ہے اتنا ان کو مہیا کیا جاتا ہے، ان کی نلکوں کے تھرو ان کو پانی دیا جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا. واٹر کمیشن کے واضح احکامات ہیں، سپریم کورٹ کی جانب سے جو واٹر کمیشن تھا اس کے جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن منصفانہ نظام نہیں ہے، یعنی کہ منصفانہ طور پر جو تقسیم جو ہے اس کو ممکن نہیں بنایا جاتا. جو بلی ہے اسے دودھ کی رکھوالی پر بٹھایا ہوا ہے، اور جو بلدیاتی نمائندے جب سے منتخب ہوئے، جب سے یہ دوبارہ سسٹم آیا بلدیاتی، تو مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کا جو پانی انہیں 15 دن یا مہینے کے بعد مل جایا کرتا تھا، وہ اب گزشتہ 2-3 سالوں سے جو ہے وہ میسر نہیں ہے انہیں. واٹر ٹینکر کے تھرو یا جو گدا گاڑی پر ٹنکی ہے یا سوزوکی وغیرہ پر ٹنکیاں جو ہیں اس کے تھرو پانی منگاتے ہیں. نہانے اور استعمال کے لیے الگ پانی خریدنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینے کا پانی ہے وہ تو نایاب ہے، اسے جو ہے وہ آب زمزم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بازار سے یا دکانوں سے جا کر جو RO پلانٹس لگے ہیں وہاں سے مہنگے داموں خرید کر لایا جاتا ہے. جو شہری انہیں کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ علاقہ کون سا، پہلے تو یہ بتائیں، بلکہ مضافاتی علاقہ کہے تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، تو اس سے ہم گاؤں گوٹ ہی تصور کریں گے. اور کتنے عرصے سے پانی نہیں آ رہا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ نیو کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایریا سیکٹر 11 سلامیہ کالونی، اور یہ کوئی مضافاتی ایریا نہیں ہے. یہ بالکل ایک گورنمنٹ کی رجسٹرڈ اسکیم تھی 1960s کے اندر 70s کے اندر، اس کے بعد سے یہ آباد ہوئی ہوئی ہے. اور یہاں پہ ریونیو بل جنریٹ کے حساب سے جو ٹیکس وغیرہ ہے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے بنا ہوا ہے. لیکن یہ جو پانی کا مسئلہ ہے تقریباً 35 سال پرانا مسئلہ ہے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے تو یہ پانی نہیں دیکھا لائنوں میں. شروع سے ہم بورنگ کا پانی استعمال کرتے تھے، اور وہ بورنگیں 300 فٹ ہونے کے باوجود تقریباً 30-35 سال سے وہ بھی خشک ہو گئی ہیں. اللہ کر کے پچھلے سال کچھ 3 سال پہلے یہاں پہ ایک نئی لائن ڈلی تھی جس کا اینڈ یہاں تھا. یہ ناگن پمپنگ سے اس کو کنیکٹ کرا گیا تھا، لیکن آج 3 سال پورے گزرنے کے بعد لائن تو ضرور ڈلی ہے لیکن پانی اس لائن میں کبھی کسی کے گھر میں نہیں آیا، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں. کسی کو درخواست کی، کسی کو آپ نے لکھا، کہیں گئے، کسی سے ملے، کن کن لوگوں سے ملے؟ سر جی اس صوبے کی جتنے CEO سے لے کے یعنی کہ گورنر سندھ، CM سندھ مراد علی شاہ صاحب، لوکل گورنمنٹ باڈیز کے جو منسٹر ہیں ان سے، واٹر بورڈ چیئرمین واٹر بورڈ، اور تقریباً یعنی کہ CM صاحب سے لے کے UC کونسلر تک کی جتنی اتھارٹیز تھیں سب کے بعد ہم نے درخواستیں ریٹرن میں جمع کرائی ہوئی ہیں، جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. صرف ٹائم ملتا ہے لیکن پانی اس لائنوں میں نہیں ملا ہے آج تک. اچھا مجھے بتائیں مسئلہ کہاں پر ہے؟ کیا پانی کو روکا ہوا ہے، چوری کیا جا رہا ہے، وال نہیں کھولتے، کیا آخر مسئلہ کیا ہے؟ حالانکہ پانی کی لائنیں جو بہت اچھی ڈلی ہوئی ہیں یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ ناگن چرنگی سے پمپنگ لائن ہے اور اس کے اندر 18 غیر قانونی کنیکشن لگے ہوئے ہیں جو بغیر وال کے لیے ہیں. انتظامی امور کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ادھر جو لائن دی ہوئی ہے وہ بغیر والوں کی دی ہوئی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ وال سسٹم کے ساتھ ہے. اب ہماری 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور 6 گھنٹے کا پانی کا ٹرن اوور ہے، بتائیں کس طرح پورا کریں گے اس ایریے کو؟ کتنے دن کے بعد ٹرن آتی ہے؟ یہ تقریباً 10 دن 12 دن 15 دن کے بعد ٹرن آتا ہے، اور گرمیوں میں تو یہ 20 دن سے اوپر چلا جاتا ہے. ابھی کتنے عرصے سے پانی نہیں آ رہا ہے؟ ابھی تقریباً ہمارے یہاں 20 دن سے پانی کی سپلائی ہوئی نہیں ہے، اور آج سپلائی کا تھا تو ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے لائٹ گئی ہوئی ہے. اچھا یہ ممکن کب ہوا؟ جو 3 سال پہلے کیا ڈالا تھا آپ نے یہاں جو ممکن ہو سکا کچھ؟ یہاں پہ لوگوں سے زیادہ ہم لوگ نکلے، روڈوں پہ احتجاج کیا، روڈ بلاک کیے، پھر لوگوں نے درخواستیں دیں، DC صاحب سے ملاقات کری. یہ جو آپ کو پتہ ہے سسٹم کراچی میں کس طریقے کا لین دین کے معاملات کر کے یہ پانی کی لائنیں ڈلی ہیں یہاں پہ. اس کے بعد پھر کنیکشن ہوئے تو کنیکشن کے اندر بھی لوگوں سے پر کنیکشن لوگوں سے پیسے لیے گئے، اور اس کے بعد لیکن پانی پھر بھی نہیں آ رہا ہے. بالکل جی، خود اپنی مدد آپ کے تحت پیسے جمع کیے، جو گورنمنٹ کا کام تھا وہ خود کروایا جا کر، اور لیکن اس کے بعد بھی پانی کا اصول نہیں ہے. ایک اماں یہاں موجود تھی، بتائیں جو ہے وہ پانی کب سے نہیں آ رہا، کیا پریشانی ہے یہاں پر، اور پانی کہاں سے لے کر آتی ہیں پھر آپ؟ بھائی جیسے کہ بچے نے بتایا ہے نا، اس طرح سے ہم ٹنکیاں ڈلواتے ہیں، اور غریب انسان ہیں، ہم کرایہ دار ہیں، پانی کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. یہاں تک کہ لائٹیں جلی جاتی ہیں جب پانی آتا ہے تو پانی ہمیں نہیں ملتا، تو چلو پڑوس میں مل بھی جاتا ہے تو ہمیں نہیں ملتا. بہت ہی قلت اٹھانا پڑ رہی ہے. اب یہ دیکھیں ان کو خدا خوف نہیں ہے
बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी है, कैसे भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह काम पर जाते हैं घर के फर्द, और उसके बाद जो है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी और मुमताज़ शिगरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक दफा आपको फिर बताएं, मुंतखब नुमाइंदों के दावे वादे सब बेकार हो गए। बल्दिया टाउन यूसी 10 और यूसी 3 में 10 साल से पानी नायाब। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन टैंकर माफिया के सहारे गुजर बसर करने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी पर सियासत की जाती है। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने इलाके का पानी का कनेक्शन मुनक़ता कराया। साल हर साल से कराची के मकीन पानी से महरूम हैं। मुंतखब नुमाइंदों के वादे दावे सब बेकार। इलेक्शंस भी हुए, बल्दियाती इंतखाबात भी हुए और हर दफ़ा ये वादा किए जाते रहे कि कराची को पानी मुहैया किया जाएगा, पानी की किल्लत को ख़त्म किया जाएगा, टैंकर्स माफिया से जान छुड़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल साल से कराची के रहने वाले पानी को तरस रहे हैं। बल्दिया टाउन यूसी 10 और यूसी 3 में 10 साल से पानी नायाब है। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी इस वक्त लोगों के साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ जावेद कायम खानी भी हमारे साथ हैं। मुमताज़ शिगरी से रब्ता करेंगे, उनसे जानेंगे लोगों का क्या कहना है। बताइएगा मुमताज़। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बल्दिया टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले तकरीबन एक दहाई से यहाँ पे पानी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जो है ख़वातीन से जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि हमारे घरों में जो है पीने को पानी नहीं है, न कि जो है दीगर इस्तेमाल के लिए पानी नहीं होने की वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका कहना ये था कि वाटर बोर्ड से और जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है आसिफ मूसा जो कि यहाँ से मुंतखब हो गए सिंध असम्बली में MP है, उनसे भी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने दरख्वास्त की, लेकिन जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनकी जो है जो मुश्किलात है यहाँ पे जो पानी घरों में नहीं आ रहा है उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं है और लोगों को जो है जो मुश्किलात है वो उनके मुश्किलात में इजाफा होता गया। और लोगों का ये भी कहना है कि हमारे लाइनिंग बिछी हुई है यहाँ पे, लेकिन लाइनिंग में जो पानी आ रहा है वो उसको काट के जो है उसको फरोख्त किया जा रहा है, पानी जो है बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे घरों में जो है पानी नहीं आ रहा है। ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएं कब से पानी नहीं आ रहा है, किस तरह के मुश्किलात है? 5 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा है। वो लाइनों को बंद कर दिया, वहाँ प्लेटें लगा दी है और दूसरी जगह लाइनें दे रहे हैं और टैंकर वाले टैंकर भर भर के दे रहे हैं। कहाँ से लाए हम लोग पैसे? सुजुगिया देखो तो सुजुगिया भर भर के आ रहे हैं। ये कहाँ हमारा पानी क्यों बेच रहे हैं भाई? हम कहाँ जाएंगे? हम आवाम कहाँ जाएंगे? ये पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, हमको पानी तो दे। बिजली नहीं है, सारा दिन बिजली गायब, गैस नहीं है, आवाम कहाँ जाएगी? भाई अल्लाह को मार के जवाब देना है, तुम लोग इंसाफ करो, इंसाफ। किसी को इतना परेशान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। MP सिंध असम्बली अब्दुल वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि शहरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पानी के नाम पे वोट ले लिया जाता है, वोट लेने के बाद दोबारा इलाके का दोबारा विजिट नहीं किया जाता, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, विजिट तो कर रहे हैं और विजिट करने में विजिट करने से पानी ही नहीं आ जाता। पानी का मसला ये है कि इसे हमें इस तरह देखना होगा कि जो सूबे के जिम्मेदारान हैं, जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, जो सदर पाकिस्तान हैं, जो इस सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, K4 आप जानती हैं, K4 2007 का मंसूबा है और आज तक K4 कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी के ये तमाम लोग इस शहर के साथ सीरियस नहीं हैं। अभी जो है इन्होंने बजट में जो है यहाँ से रखा है अपना हब से एक प्रोजेक्ट रखा है, अल्लाह करे वो बन जाए। प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि शुरू होता है जैसे गुलशन में शुरू हुआ है, आज तक जो है वो मेन रोड पर लोग जो है वो धूल मट्टी खा रहे हैं। इसी तरह दीगर और जगहों पर प्रोजेक्ट शुरू है, धूल मट्टी खा रहे हैं। तो इसी तरह ये पानी का प्रोजेक्ट भी है जो K4 कहलाता है और K4 भी आ जाएगा, तब भी कराची में पानी की किल्लत पूरी नहीं होगी। कराची को पानी 1200 MGD चाहिए, 1200 MGD फिर भी नहीं मिल रहा, तो हमें K6 और K5 पर जो है वो जाना होगा। लेकिन बात यह है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही है वो अब तो मेयर भी उनका है, अब तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी उनके हैं। उसके बावजूद भी अगर वो मेयर खड़े होकर ये बोले कि मेरे पास फंड नहीं है तो बड़ी अजीब सी बात है। चले हम कह रहे थे तो बात समझ में आती थी कि फंड नहीं है, लेकिन आज तो उनके पास सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी सीरियस नहीं है। उसकी वजह यह है कि कराची के लोगों के साथ सीरियस नहीं है। नौकरियां यहाँ खा रहे हैं, जाली डिग्रियां बनाकर यहाँ पर नौकरियां दे रहे हैं। इसी तरह जो है
बाकी जो वसाइल है वो खा रहे हैं, इख्तियारात इस शहर के छीने हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है बल्दियात में कि आप लोगों को इख्तियार दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को नहीं मान रहे। तो अब इसकी बात रह क्या जाता है कि सिवाय इसके कि लोग रोडों पर आए, एहतजाज करें और चीखें चिल्लाएं। वो बात सही कह रहे हैं कि मतलब MP MNA बनते हैं, बात सही है, लेकिन बात ये कि ऊपर जो लोग करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अगर वो सीरियस नहीं होंगे तो मैं और आप सिर्फ चीखने के अलावा अपोजिशन में खड़े होकर चीख चिल्ला के वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। तो हमें सबको जो है वो एक जगह जमा होके, एक साथ होकर, एक आवाज होकर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा सिंध में तरक्की नहीं होगी। अच्छा अब्दुल साहब, माजरत कथा कलामी के लिए, लोगों का ये कहना है कि कराची के हर शहर में टैंकर्स पहुंच रहे हैं, टैंकर्स के लिए पानी है, पानी बराह रास्त नहीं पहुंच पा रहा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये जैसे मैंने बोला कि करप्शन ज़्यादा गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सीरियस सिर्फ पैसे के ऊपर सीरियस है। आप देखिए वहाँ से उन्हें करोड़ों रुपया महीने का मिल रहा है, चाहे वो ऊपर तक जा रहा हो और तमाम लोगों तक जा रहा हो, लाजमी बात है। जिस तरह टैंकर चल रहे हैं, पानी वहाँ तो मौजूद है इसलिए कि बेचा जा रहा है और उनकी अपनी जेबों में भी आ रहा है, तो इसलिए वो लाइनें जो है सीधी हैं, वहाँ पर जो भी रुकावट आती है वो हटा दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। लोगों के पास जो है पैसा नहीं। अब देखें ना, यही लाइन जो है क्या कहते हैं हमारा बहरिया में है, यही लाइन हमारा DHA में है, तो लोग तो मरेंगे ना। मतलब यहाँ का पानी काट के, शहर का पानी पहले ही नहीं है, अब काट के उसको जो है वो दीगर और सोसाइटीज में दे दिया गया है। तो ये वो है जो कि जो हमारी पीपल्स पार्टी है, वैसे तो मैं अब इससे ज्यादा क्या बोलूँ, आप खुद जानते हैं, समझते हैं, और एक एक चीज आपके इल्म में है कि अच्छा, कितने लोग जैसे कि आपने करप्शन की बात की कि इलाके में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि बल्कि शहरी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पानी पे सियासत की जा रही है, तो क्या कहेंगे कि बैक एंड पे कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए पानी पे सियासत, अब मुझे बताया ना कि पानी नहीं है तो लोग तो चीखें चिल्लाएंगे ना। उस इलाके के MP MNA जो भी हैं वो चीखें चिल्लाएंगे। वहाँ मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं हमारा फ़हीम पटनी है, ये सब लोग वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कई जगह पानी पहुँचा भी दिया है, लेकिन अब पानी नहीं होगा तो पानी वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? अब लाइनें डाल भी देंगे आप, तो पानी जब है ही नहीं तो उन लाइनों में पानी पहुँचेगा कैसे? अभी जैसे आप ले लें कि K4 पे जो है वो काम तकरीबन जो है वो 70% जो है अभी कंप्लीट हुआ है, वो भी वफाक की सीरियस होने से थोड़ा बहुत। अब यहाँ जो है पानी आ जाएगा, फर्ज करें कराची पानी आ जाता है तो ऑगमेंटेन यानी जो लाइनें यहाँ पे बिछानी है या वो सर्विस जो है जो कराची वालों को देंगे, तो लाजमी बात है कि वो लाइनें जिसमें वो सर्विस देंगे वो भी तो बिछानी होंगी ना। तो वो जब मौजूद नहीं है, कमज़ोर लाइनें हैं, पुरानी लाइनें हैं, उस पर भी सीरियस नहीं है कि उस पर पैसा रखा जाए। अभी रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है वो साल में वो लग पाएगा या उस तरह हो पाएगा। जी ठीक है, अब्दुल वसीम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। चेयरमैन UC 10 बल्दिया टाउन अकरम आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। कहिएगा, आपके इलाके की आवाम पानी के लिए तरस रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे इलाके के अंदर पानी जो है वो काफी अरसे से पूरे बल्दिया टाउन ही मुतासिर है जी, और सिर्फ UC 10 नहीं पूरी बल्दिया टाउन मुतासिर है। इसकी 2-3 वजूहात है। एक तो ये है कि जो पानी पिछले 15 साल से है उसके अंदर इजाफा नहीं किया गया, कोई नई सोर्स जो है वो जनरेट नहीं की गई। दूसरी बात ये है कि पानी की चोरी बहुत ज्यादा है। पानी की जहाँ पर एक लाइन की जरूरत है वहाँ 10-10 लाइनें बिछाई गई हैं। पानी की पहले एक इलाके के अंदर लाइन डलती है, फिर वहाँ से गैर कानूनी कनेक्शन होते हैं। जो पहले इलाके हैं जो नज़दीक हैं, इतिहाद टाउन का एरिया है, वहाँ से लेकर ये आपके पूरे रांगड़पाड़े तक, बिस्मिल्ला चौक तक, 5G तक, 5J तक जो है ये पानी जो है वो सारा चोरी होता है। लेकिन जब पानी जो है वो अगर आपको पैसे देकर टैंकर से आप लेना चाहें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो टैंकर से आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन लाइनों के जरिए जो है वो पानी हमें नहीं मिलता। जितने भी वॉल्व हैं वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं होते, प्राइवेट वॉलमैन जो है वो ऑपरेट करते हैं। अगर हम बात करें तो लोगों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल काम है, खुद हमारी समझ में भी नहीं आता कि टैंकर्स पानी लेकर पहुंच जाते हैं, पूरे कराची में टैंकर्स जा रहे हैं, उनके लिए पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन लाइनों में पानी आता नहीं है। उसके लिए कहा जाता है कि कराची में पानी नहीं है, कराची को पानी मिल नहीं रहा। तो टैंकर्स माफिया अंदरूनी सिंध से तो नहीं आ रहे, उन्हें भी कराची से ही पानी मिल रहा है।
جی میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پانی کے اندر جتنی بھی فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے وہ اس بات پہ کی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ ٹینکر مافیا ہے وہاں پر اگر ایک علاقے کے اندر 12 انچی کی لائن جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ 6 انچی 8 انچی پانی تو جو ہے وہ ٹینکر مافیا لے جاتے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر جہاں پر یہ ہائیڈرنٹ موجود ہیں وہاں پانی کی سپلائی بھی بہتر ہوتی ہے، اور پانی پھر یہ ہیوی جو ہے وہ موٹر لگاتے ہیں، یہ وہاں پر جو ہے پانی ان کو وافر مقدار کے اندر ملتا ہے۔ واٹر بورڈ کا عملہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جن علاقوں کے اندر ہائیڈرنٹ موجود ہیں ان علاقوں کے اندر پانی کی سپلائی بھی بہتر ہے اور انہیں پانی ملے، اور جب یہ پانی ان کو ان علاقوں کے اندر ملتا ہے اور ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد۔ جی ٹھیک ہے اکرم آوان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کورنگی کراسنگ کے بھٹائی آباد میں مکین پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، محمد حماد وہاں موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں بالکل شہر قائد کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی ہے، اور شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں جو رہنے والے ہمارے شہری ہیں اور علاقہ مکین ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی کراسنگ بٹائی کالونی میں۔ یہاں پر بھی جو ہے جو علاقہ مکین ہے وہ بتاتے ہیں کہ 4 سال سے جو ہے پانی یہاں پر نہیں آیا، جس کی وجہ کہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ بھی پریشان ہیں، اور جو یہاں پر کاروباری افراد ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واٹر بورڈ کی لائنیں موجود ہیں لیکن ان لائنوں میں پانی نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے آپ بھی یہ بتائیے گا کہ واٹر بورڈ کی لائنیں موجود ہیں لیکن پانی یہاں پر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کتنے سال ہو گئے کہ لائن میں جو ہے پانی موجود نہیں ہے؟ اور پھر کس طرح پانی کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ اگر پانی لائنوں میں موجود نہیں ہے تو؟ اصل میں واٹر بورڈ کے پاس یا سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے ڈسٹریبیوشن کا۔ لائنز تو یہاں تک پہنچا دیے، آئے روز یا تو پپری میں ان کا بجلی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا لائن پھٹ جاتی ہے، یا ناظم آباد میں بھی لائن پھٹتی ہے تو افیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیچ میں غیر قانونی اتنی ہائیڈرنٹس کھل گئے ہیں چھوٹے بڑے، جس کی وجہ سے یہاں تک پانی پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، یہاں پہ ہم بلنگ بھی پوری کرتے ہیں۔ کینٹونمنٹ بلک میں انہوں نے لائن لی ہوئی ہیں، 2 لائنز لی ہوئی ہیں، جس کی ابھی ریپیئرنگ بھی ہم نے کی کہ شاید اس وجہ سے پانی نہ آ رہا ہو، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ پانی یہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، پیچھے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی وجہ سے، یا جو پانی پیچھے بیچ رہے لوگ حکومتی سرپرستی میں ہی بیچ رہے ہوں گے۔ لازمی ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے۔ اگر ایلیگل کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تو ان پہ ہے نا۔ باقی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پانی کی یہ کنڈیشن ہے کہ جو بورنگ کروائی ہوئی تھی ہم نے، اب زمین میں بھی پانی نہیں رہا۔ اب بارشیں ہوں گی تو شاید پانی آ جائے، ورنہ بڑے حالات گمبھیر ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ حکومت کو ہدایت دے، اور جو ادارے ہیں ان کو عقل و شعور دے کہ کیسے لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، پانی، بجلی، گیس، کم از کم یہ تو پوری کریں۔ باقی تو روزی روزگار آپ دے نہیں سکتے، باقی کوئی کام کر نہیں سکتے، تو یہ 3 چیزیں تو عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو پوری کریں۔ بالکل، آپ نے سنا کہ واٹر بورڈ کی اس میں پوری نااہلی ہے کہ پانی پیچھے سے پورا دیا جاتا ہے، لیکن واٹر بورڈ جو ہے ان کی جو لائنیں ہیں وہ پرانی گل سڑ چکی ہیں، یا پھر کہیں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی یہ نااہلی ہے کہ وہ پانی پورا ملنے کے باوجود علاقوں میں پانی فراہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 7,000، 8,000، 12,000 یا 15,000 سے زائد کے ٹینکر جو ہے خریدنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد حماد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ رہنما MKM اور MP سندھ اسمبلی عبدالوسیم ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ اس کے علاوہ بلدیہ چیئرمین UC 10 اکرم آوان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے نمائندگان ممتاز چگری اور جاوید قائم خانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا شکریہ۔